کے نوجوان ہیں بے راہ روی کا شکار ہو گئے، کس طرف جا رہے ہیں یہ؟ دیکھو کیسے یہ لوگ کامیاب ہوں گے؟ یہ بے راہ روی یا ٹریک سے ہٹ جانا تب ہوتا ہے جب گائیڈنس نہیں ہوتی. آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ یونیورسٹیوں کالجز پروفیسرز میں کتنے گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں؟ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. موٹیویٹرز کتنے ہیں؟ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. خیر کی بات کرنے والے کتنے ہیں؟ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ زمانہ طالب علمی میں کچی پکی سے 16ویں جماعت تک ایمانداری سے مجھے سننے والے بتائیں کتنے لوگوں نے انسپائر کیا؟ آٹے میں نمک بھی نہیں. نہ ہونے کے برابر جب لوگ آپ کو انسپائر کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کہیں کہ معاشرہ، زمانہ، یوتھ نشے کی طرف نہ آ جائے، بدفعلی کی طرف نہ آ جائے، غلط کاموں کی طرف بی ٹریک نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ یہی ہونا ہے. آپ پڑھائی لکھائی کو جب نمبروں کا نام دے دیں گے، ڈگریوں کا نام دے دیں گے، تو پھر نتیجہ ہے تربیت نہیں ہوگی. اور ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، ہمارے پاس مسائل گائیڈڈ ہیں، یوتھ گائیڈڈ نہیں ہے. یوتھ کو شدید ضرورت ہے گائیڈنس کی. اچھا شاہ جی، ہمارا معاشرہ ایک انسان کے مقاصد حاصل کرنے میں کتنا کردار ادا کرتا ہے؟ یاد رکھیے معاشرہ، زمانہ سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ہر ایک کو اسی معاشرے، اسی زمانے میں سے گزرنا ہے، انہی گلیوں بازاروں میں سے گزرنا ہے، انہی مسائل کو دیکھنا ہے. ہر دور کے ہر ہیرو کو پڑھ لیجئے، اس کی مخالفت ضرور تھی. جتنا بڑا ٹاسک ہوگا، جتنا بڑا کام ہوگا، اتنی بڑی مخالفت ہوگی. جتنے بڑے چیلنج ہوں گے اتنی زیادہ مشکلات ہوں گی. مشکلات کا سامنا کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. اگلا پوائنٹ بتانا چاہوں گا جی، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 40 سال کی عمر سے پہلے آپ نے اپنا سٹائل بنا لینا ہے. آپ کا ایک اپنا سٹائل ہونا چاہیے، آپ کے کام کا، آپ کے کام کے انداز کا، آپ کا ڈیلیور کرنے کا، آپ کا ایک سٹائل ضرور ہونا چاہیے. وہ سٹائل آپ نے آنرشپ پہ آپ کی ہو کہ آپ اس سٹائل سے پہچانے جائیں. وہ آپ ہی کا سٹائل ہونا چاہیے. لوگ زیادہ تر تقلید کر رہے ہوتے ہیں، فالو کر رہے ہوتے ہیں. تقلید میں عظمت نہیں. واصف علی واصف صاحب کا بڑا شاندار جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عظمت کے لیے ضروری ہے کہ نیا ٹریک، نیا رستہ اس کو ڈیفائن کیا جائے. تو اچھا شاہ جی، یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ معاشرے کے ساتھ چلتے ہیں لیکن معاشرہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، یا وہ خود معاشرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، نہیں یہ میرے مطابق نہیں ہے. اچھا یاد رکھو کہ ہم نے معاشرے کو سیٹسفائی نہیں کرنا. پہلی بات، بینگ اے مومن، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. جو کر رہے ہیں اس سے اللہ راضی ہو جائے. نمبر 2، ہمارا اندر کا رانجھا دل بھی راضی ہونا چاہیے کہ جو کیا ہے، اندر کے جو جج نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یار بالکل ٹھیک ہے، ضمیر نے گواہی دی ہے. اگر یہ دو چیزیں ہیں آپ کی، اللہ راضی ہے آپ سے، آپ کا دل راضی ہے، تو آپ ٹھیک ٹریک پہ ہیں. زمانہ تو کبھی جو ان سے کسی سے سیٹسفائی نہیں ہوا. زمانہ تو سقراط کو جو ان سے وہ زہر پہ پلا دیتا ہے، منصور کو سولی پہ چڑھا دیتا ہے. زمانہ تو ہر ڈیفرنٹ سوچنے والے کو فتویٰ دے دیتا ہے. اچھا شاہ جی، یہ کہاوتیں بھی نکلی ہوئی نا کہ ہم خواہش ہماری ہوتی ہے لیکن یہ خواہش ہم دبا دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ زمانہ کیا کہے گا. اچھا یہ ایک جملے کے پیچھے نا ساری خواہشیں دب جاتی ہیں. اگلا پوائنٹ میں آ جاؤں گا. تم زمانے کی طرف اور معاشرے کی طرف پروگرام پورا تم لے کے جانا چاہ رہی ہو اور میں تم سے لڑتا رہوں گا. میں نے 40 رولز پہ آنا ہے کہ وہ کون سے رولز ہیں جو 40 KPIs ہیں. اچھا یاد رکھو کہ جو ایموشنل لائف ہے وہ آپ کی بیلنس ہونی چاہیے. 40 سال کی عمر سے پہلے تمہیں اپنے ایموشنل بیلنس کو قائم کرنا ہے. اب ایموشنل بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غصہ آتا تھا، مثال ہے 40 سال کی عمر پہ بھی آ گئے اور غصہ ہی آتا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ آپ ایموشنلی آپ نے گرو نہیں کیا. آج ماڈرن جو تھیوریز ہیں، ڈینیل گولڈ مین کی، اس نے اس کو EQ کا نام دیا ہے. جیسے IQ ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ کوشن، اسی طرح ایموشنل کوشن ہوتا ہے. بعض لوگ ایموشنلی کمزور ہوتے ہیں، بعض لوگ ویک ہوتے ہیں. ایموشنلی مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا لگے لیکن ہر چوتھے روز نئی محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آج کل ایک بڑا کامن ٹرینڈ ہے، ہر بندے 50 60 70 سال کے بندوں کو محبتیں ہوتی رہتی ہیں اور محبتیں ختم ہی نہیں ہوتی، کہ یعنی ساری زندگی محبتیں کی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایموشنلی میچور نہیں ہوئے. ایموشنل میچورٹی کا مطلب ہے 27 ایموشنز ہیں آپ کے. انسان کی زندگی میں ٹوٹل میں 27 ہے. ٹاپ پہ جو ایموشنز ہیں وہ غصہ ہے اور لو ہے. کہا جاتا ہے، جو ریسرچ سائیکالوجی کی بتاتی ہے، کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کنسٹرکٹیو اور ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو ایموشنز دو ہیں، غصہ اور محبت. اگر آپ نے ان دو ایموشنز کو مینج نہیں کیا، چینلائز نہیں کیا، استعمال کرنا نہیں سیکھا، تو آپ میچور نہیں ہوئے. اچھا اس کے بعد جو وہ بتاتا ہے ایموشنل لائف بیلنس کے بعد، وہ بتاتا ہے آپ کو اپنی سٹرینتھس کا پتہ ہونا چاہیے. سٹرینتھس کا علم میں ہونا بڑا ضروری ہے. مثال لیجئے، آپ کا ایک محل تھا، محل میں کہیں خزانہ تھا، آپ نے پورے محل کو چھانا لیکن خزانے والے کمرے تک نہیں پہنچے. آپ غریب ہیں، کیوں؟ آپ نے وہ دریافت ہی نہیں کیا. میری آبزرویشن یہ ہے، لوگوں کی بڑی بڑی عمر ہو جانے کے باوجود بھی، بڑی عمر گزر جانے کے باوجود بھی
وہ سیلف ڈسکوری پہ نہیں گئے ہوتے, خود شناس یا سیلف ایکچولائزیشن کی طرف نہیں آئے ہوتے. انہوں نے ڈھونڈا نہیں ہوتا کہ ان میں ٹیلنٹ کیا ہے, انہوں نے ڈھونڈا نہیں ہوتا ان میں پوٹینشیل کیا ہے, انہوں نے ڈھونڈا نہیں ہوتا ہم نے پہنچنا کہاں. گفتگو قاسم علی شاہ کے ساتھ جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ 40 سال سے پہلے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر لینے چاہیے 40 سال کی عمر میں, تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن شاہ جی یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 40 سال کے جو مقاصد 40 سال سے پہلے ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ بعد میں بھی کنٹینیوسلی رہتے ہیں, کہ ہم نے وہ ساتھ ساتھ 40 سے 50 آگے ہیں, 45 ہو گئی ہے اس کی ایج, وہ مقاصد چل رہے ہیں. اچھا یاد رکھو کہ جو شخص ایک میچور انسان ہے, جیسے آپ ایک فصل بونے کا وقت ہے, اس میں فصل بوتے ہو اور پھر ایک وقت پہ کاٹتے ہو. دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے وہ فصل بوئی بھی کہ نہیں بوئی. اگلا پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا, وہ کہہ رہے جی آپ کو اپنی ویکنس کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ اتنی عمر گزار کے بھی آپ نے اپنی ویکنس کو نہیں جانا, آپ نے اپنی کمیوں کو نہیں جانا, آپ نے اپنے ویک ایریاز کو نہیں جانا اور ان کو انڈیکیٹ کر کے, نشان لگا کے, مارک کر کے ٹھیک نہیں کیا, تو آپ میچیور نہیں ہوئے. نیکسٹ پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ آپ کو پراسپیرٹی کا مطلب سمجھ آ جانا چاہیے, آپ کو پراسپیرٹی کا پتہ ہونا چاہیے. پراسپیرٹی ہے کیا, خوشحالی کیوں ضروری ہے, آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پیسہ دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. لاکھ برا کہہ لیں, لاکھ آپ غلط کہہ لیں, لیکن آپ کو ماننا چاہیے کہ پیسہ ایک حقیقت ہے جس کے ذریعے آپ کنورٹ کر سکتے ہو آسانیوں کو, لگژریز کو, بہترین ایجوکیشن کو, آپ عمرہ حج کر سکتے ہو, آپ مسجد اچھی بنوا سکتے ہو, کسی غریب کی مدد کر سکتے ہو. اچھا یہ شاہ جی آج کل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اچھا سا گھر لے لیں کسی اچھے سوسائٹی میں, اچھی سی گاڑی, ہر ایک نیا ماڈل نکل رہا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پچھلے ماہ خریدی ہے کوئی بات نہیں, پیسے ہیں اور لے لیں گے. گزارش یہ ہے کہ یہ کنورٹیبل آئٹم ہے. آپ کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے تبھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہے ہی نہیں اور آپ کو پراسپیرٹی کا مطلب سمجھ نہیں آیا. وہ کہتے ہیں نہیں, زندگی کی 4 حالتیں ہیں, لوگ 4 حالتوں میں آپ کو ملیں گے. ایک وہ ہے جو وہ کماتے ہیں, ان کی ضرورتیں اس سے زیادہ ہے. اچھا غربت شروع ہو گئی. اب وہ مثال لیجیے, آپ 10 لاکھ کماتے ہیں لیکن آپ کی ضرورت 12 لاکھ ہے, تو آپ غریب انسان ہیں کیونکہ آپ کا گزارا نہیں ہو رہا 10 لاکھ میں بھی. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کماتے ہیں اتنا ہی آپ خرچ دیتے ہیں, آپ سفید پوش ہو گئے. تیسرا درجہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے آپ اس سے زیادہ کما رہے ہیں, آپ خوشحال ہو گئے. خوشحالی شروع ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ کمانے سے. اور اس کے بعد کا درجہ آتا ہے کہ جو آپ کماتے ہیں وہ آپ کی ضرورتوں سے بہت زیادہ ہے, آپ امیر ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے. یہ تھیوری کہتی ہے کہ 40 سال کی عمر تک آپ کو خوشحال ہو جانا چاہیے. مینس کہ خوشحالی صرف پیسہ ہے, یہ انسان کے مقاصد. آپ فائنینشیل فریڈم پہ ہوگے تو باقی چیزوں کو اچیو کرو گے. آج بندہ بیمار ہو جاتا ہے, کوئی انکار کر سکتا ہے علاج کروانے کے لیے, تو پھر پیسے چاہیے. آج آپ نے یہاں سے ٹکٹ بک کرانی ہے اور عمرے کا ویزا لے کے پہنچنا ہے, بھائی پیسے ہوں گے تو کنورٹ ہوں گے. آج آپ کسی کے لیے کوئی سہولت دینا چاہتے ہیں, اس کو اسکول کی فیس ادا کرنی ہے, خدمت خلق کے لیے, بھائی ہوں گے پیسے تو دو گے نا. تو آپ پراسپیرٹی کے میننگ سے واقف ہو جائیں. آج نیلم پرابلم پتہ ہے کیا لوگوں کی, لوگ پیسے سے نفرت بھی کرتے ہیں, پیسے والے سے نفرت بھی کرتے ہیں اور امیر بھی ہونا چاہتے ہیں. تو اصل میں جہاں آپ نفرت کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جہاں آپ کے اندر ایک اٹریکشن, لا آف اٹریکشن بھی ہے, پیدا ہوتا ہے, تو وہ چیزیں آپ کی طرف چل کے آنا شروع ہو جاتی ہیں. نیکسٹ جو پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے پراسپیرٹی کے لیے, وہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس سوشل بینک ہونا چاہیے. پہلے تھا پیسوں کا بینک, اگلا بینک ہے سوشل بینک. سوشل بینک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ویل ڈیفائنڈ فرینڈز ہونے چاہیے. آپ کے موبائل میں ہر حوالے کا نمبر ضرور ہونا چاہیے. آپ کے ہر طرح کے دوست ہونے چاہیے, پازیٹیو ہر طرح کا سرکل آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ اکیلے ہیں آپ دنیا کے سب سے غریب انسان ہیں. اگر آپ کے لنکس ہیں, آپ کا سوشل بینک پورا ہے, تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں. اچھا شاہ جی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دوستی تو کر لیتا ہے لیکن وہ موٹیویشنل فرینڈس نہیں ہوتے ہیں, آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں آپ کے گولز کے لیے. ایون کہ انہیں معلوم ہوتا ہے میرا دوست یہ چاہتا ہے, اس کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے آتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جیسے کپڑے بدلتے رہتے ہیں, چیزیں بدلتے ہیں, ایسے آپ کے پسندیدگی ناپسندیدگی, انتخابات, رجحان کے ساتھ دوستیاں اور تعلق بھی بدلتے ہیں, فطرتی بات ہے. سو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک اچھا دوست آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ بھی اس کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں. ایک اچھے دوست کے پاس کیئر ہوتی ہے, احساس ہوتی ہے. ایک اچھا دوست آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ سچ بولتا ہے آپ کے ساتھ. ایک اچھا دوست آپ کی خامی آپ کو تنہائی میں بتا دیتا ہے. ایک اچھا دوست آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے, آپ کی عزت کا محافظ بھی ہوتا ہے. تو آپ کا سوشل بینک جو ہے وہ بن جانا چاہیے. اس کے بعد جو وہ بتاتے ہیں کہ جی امپورٹنٹ چیز ہے ڈیلیگیٹ کرنا. آپ کو ڈیلیگیٹ کرنا آنا چاہیے. اگر آپ ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے, آپ
ٹیم بلڈ نہیں کر سکتے, آپ دوسروں سے کام نہیں لے سکتے, آپ کو کام دینا نہیں آتا, آپ کو لیڈ کرنا نہیں آتا, تو آپ 40 سال کی عمر تک کامیاب نہیں ہیں. اس کے چاہے آپ فیکٹری بھی چلا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, ڈیلیگیشن از امپورٹنٹ. سارے کام دنیا کے آپ نہیں کر کے جانے. اگلا جو پوائنٹ اس نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک ہنر ہونا چاہیے, کب بولنا ہے اور کب چپ ہونا ہے. خاموشی کا فن بھی آپ کو آنا چاہیے. آپ گہرے انسان ہیں, خاموشی بھی ایک زبان ہے, یہ بھی زبان ہے اور یہ آپ کو آنی چاہیے. اگر آپ خاموش وقت پہ خاموش نہیں ہوتے اور وقت پہ بولتے نہیں ہیں تو آپ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں. تو آپ کو یہ فن سیکھ لینا چاہیے کہ کب خاموش ہونا ہے اور کب میں نے بولنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ آخری جو چیز ہے, اس کے ساتھ ہی میرا ٹاپک وہ کہتا ہے کہ جی سیلف کانفیڈنس ضرور ہونا چاہیے. 40 کی عمر تک آپ کو انتہا کی خود اعتمادی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ نے خود اعتمادی کو 40 تک نہیں کمایا تو باقی کا جو وقت آپ کا دنیا میں رہ گیا وہ ذرا مشکل گزرے گا. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے جرنلائز قسم کے, آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں.